السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ مسلمان کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے، جس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے اور قربانی دیا کیجیے۔ دوسری حدیث پاک میں دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے لیے نہ آئے۔ یہ سخت ترین وعید ہے جو اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، ایک گھر میں اگر کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، کئی لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کے لیے ایک قربانی یعنی ایک بکری، بکرا یا دمبا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا یہ ان کے ذمہ لازم ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ ان علیہ بدنا، میرے ذمے ایک بڑا جانور ہے، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا، کہ میں اس کے دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں مگر مجھے جانور، بڑا جانور، یعنی 7 لوگ ہیں میرے گھر میں اور وہ 7 جانور میں 7 لوگوں کی طرف سے دے نہیں سک رہا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اَن يَتْبَعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، کہ تم 7 بکریاں لے لو، 7 بکریاں لے لو اور ان کو ذبح کر دو، یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے 7 بکریاں لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں کتاب الاضاحی میں حدیث نمبر 3136 میں نقل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے، گائے، بیل، بھینس، کھلگا، اونٹ، اونٹنی میں 7 کی شرط لگائی گئی، اور جو حدیث پاک میں 7 کی یہ شرط لگائی گئی اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا ذکر نہیں فرمایا۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث پاک ہمیں نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست حدیث پاک میں نہیں ملتا، البتہ وہ جو حدیث پاک جو پیش کرتے ہیں میں آپ کو آگے اس کا عرض کروں گا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک بکری ایک گھر والوں کے لیے، مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں 10 افراد ہے، ان کی طرف سے ایک بکری کافی ہے، تو پھر ایک گائے کیوں کافی نہیں ہے 10-15 لوگوں کے لیے ایک گھر والوں کی طرف سے؟ وہ بھی تو ہونی چاہیے تھا، وہ تو جانور بڑا ہے، بکری تو چھوٹا جانور ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک سے واضح ہے کہ ایک بکری ایک گائے کے حصے کے مثل ہوتی ہے، گائے یا اونٹ، اونٹنی وغیرہ کے ایک حصے کے مثل ہوتی ہے۔ تو جب اس میں 7 کی شرط لگائی گئی تو اس کو شامل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث پاک میں اونٹ، بیل، بڑے جانوروں کا ذکر ملے گا، بکری، بکرا، مینڈا وغیرہ کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہو۔ اور دوسری حدیث پاک ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے وقت کیا کرتے؟ ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح فرمایا کرتے، ایک جانور اپنی طرف سے اور دوسرے جانور اور اپنی آل کی طرف سے، دوسرا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ سے جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے جانور قربانی دینے کی، ان کی طرف سے آپ ذبح فرمایا کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ساری امت کی طرف سے دیا ہے، تو اب یہاں تو گھر کی بھی شرط نہیں ہے نا، ساری امت کی طرف سے دیا ہے آپ نے، تو پھر کیا ہم ایک بکری ساری امت کی طرف سے دے دیں تو کیا ساروں کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں مانتے اس بات کو کوئی بھی اسکول آف تھاٹ فقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ثواب میں سب کو شامل فرمایا کرتے، تو ثواب میں کتنوں کو بھی شامل کریں آپ گھر والوں کی شرط کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو شامل فرمایا، آپ بھی ساری امت کو شامل فرما لیں ثواب میں۔ مگر جو وجوب کی بات ہے، یہ واجب ہے، وجوب میں آپ اشتراک نہیں کر سکتے، وجوب میں لوگوں کو شریک نہیں کر سکتے، واجب قربانی میں آپ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں 5 لوگ صاحب نصاب ہے تو 5 جنوں کی طرف سے علیحدہ قربانی ہونا ضروری ہے، ساروں کی طرف سے ایک قربانی دینے سے کافی معاملہ کافی نہیں ہوا کرے گا۔ اب ایک صاحب یہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما وارضاہما دونوں قربانی نہیں دیا کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس دلیل یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ صاحب نصاب نہیں تھے، وہ صاحب یہ نہیں کہ ان کا نہیں دینا وہ وجوب کو ختم نہیں کرتا، یا پھر نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سارے ان کے گھر والے ایک قربانی دے دیا کرتے تھے، نہیں، وہ صاحب استطاعت نہیں تھے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس تو ایسا ہوتا جو آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے،
اور وہ تو جو واجب عمل کو کیسے ترک کریں گے جبکہ وہ تو نفل کام کو نہیں چھوڑتے، مستحبات کو نہیں چھوڑا کرتے، وہ فرائض اور واجبات، جو واجب چیز ہے، قربانی واجب ہے، اس کو کیسے ترک کر دیا کرتے۔ اور دوسری چیز، مدینہ منورہ میں عرف عام میں یہی تھا کہ غریبی بہت تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، تو ان کے گھر میں ایک اگر کوئی جانور ذبح کر دیتا تو بہت بڑی بات ہوتی، جو حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ جس میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور، ایک بکری سارے اہل خانہ کی طرف سے دی جاتی تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کی وضاحت اور اس کی توضیح یہ ہوتی ہے، تشریح یہ ہوگی کہ چونکہ عرف عام میں بھی ہمارے پاس بچے سے پوچھیں آپ بھائی آپ کے گھر میں قربانی ہوئی کیا ہوئی، تو وہ کہے گا کہ بکرا ہوا۔ آپ کے گھر میں قربانی، بکرا ہوا، گائے دی گئی، تو مطلب کیا بچہ از خود دیا ہے؟ نہیں، بچہ تو از خود نہیں دیا، یعنی عرف عام میں گھر میں جو صاحب نصاب تھے ان کی طرف سے ایک بکرا دے دیا گیا۔ تو اس سے تو کوئی دلیل نہیں بن جائے گی، اس سے تو کوئی یہ نہیں کہہ دے سکتا کہ بھئی نہیں یہ ایک ہی دے دو تو ہو جائے گا۔ تو بچے جو اکثر کہا کرتے ہیں، عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں بھئی بکرا دیا ہم نے، 2 بکرے دیے، گھر میں ہے 15 افراد، 2 کمانے والے، 2 صاحب نصاب ہے تو 2 دے دیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ساروں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو حدیث پاک ہے، اس پر کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا خود فتویٰ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک شخص کی طرف سے ہوا کرتی ہے، کافی ہوا کرتی ہے، تو یہ فتویٰ اس حدیث کو قوی کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود فرمایا کرتے کہ الشاۃ عن واحد، آپ فرمایا کرتے کہ ایک بکری ایک بندے کی، ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوا کرتی ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ اس کی صراحت فرماتے ہوئے، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا ان الشاۃ لا يجوز الاشتراک فیہا، آپ فرماتے ہیں شرح مسلم للنووی کتاب الحج والیوم نمبر 1 پیج نمبر 424، امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بکری میں اشتراک یعنی ایک بکری کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اس میں حصے کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، اگر گھر میں 4 آدمی ہیں صاحب نصاب تو 4 آدمیوں کی طرف سے 4 قربانی دینا پڑے گا، اور اس میں ثواب کے غرض سے اگر کسی کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جتنے چاہے لوگوں کو شامل کریں، ثواب کی حد تک شامل کیا جا سکتا ہے، مگر واجب قربانی آپ کے ذمے رہے گی، وہ ساقط نہیں ہوا کرے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔